وعلم آدم الاسماء كلها، اب مقابلہ شروع کرایا ہے، سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام سارے، کس چیز کے نام؟ مسمیات کے، ذکر و تسبیح اور حمد کے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات۔ اقوال کثیرہ عند المفسرین لا طائل تحتها لا تعد لا تحصى۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب عجیب آدمی تھے، اللہ اکبر، واقعی ایک فریس انسان تھے زمانے کے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ ان اسماء سے مراد ضروریات زندگی کے نام ہیں۔ ایک تو وہ سیوطی نے تفسیر کی ہے، عفا اللہ عن خطیئاتہ و زلاتہ، جلالین میں۔ ضروریات زندگی، یہ پیالہ ہے اس میں دودھ پیو، یہ پیالی ہے اس میں چائے پیو، یہ کیتلی ہے اس میں چائے ڈالو، یہ پتیلا ہے اس میں چاول بناؤ، یہ دیگ ہے اس میں قورمہ پکاؤ، یہ ہانڈیا ہے اس میں سالن پکے گا، یہ کورپا ہے اس سے گڈی ہوگی، یہ درانتی ہے اس سے پودا کٹے گا، یہ ہل ہے زمین جتے گی، یہ سہاگا ہے اس سے زمین ہموار ہوگی۔ ہر وہ چیز اور اس کی تاثیر، اس کو کہتے ہیں ضروریات زندگی۔ بھائی ضروریات زندگی سمجھنا بھی تو علم ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ حضرت داؤد جنگی قمیصیں بناتے تھے، اللہ فرماتے شکر کرو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ جنات لگے ہوئے سمندر میں غوطے کھا کھا کے نیچے سے موتیاں نکال رہا ہے، علم ہے۔ ان اصنع الفلک، نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بنائیے، تو جہاز رانی کا علم بھی نبوت کا علم ہے۔ شرح العقود میں لکھا ہے اور دیگر آداب افتاء میں کہ زمانہ حال کے علوم سے مناسبت رکھنا بھی ضروری۔ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ من لم یعرف احوال زمانہ لا یحل له ان یفتیٰ، جس کو حالات کا پتہ نہیں ہے وہ فتویٰ نہ دے۔ حالات کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھوک ہڑتال جائز؟ پوچھا اس لیے نا عالم نے، بہت بڑے عالم نے، کہ بھوک ہڑتال میں آدمی دن رات بھوکا رہتا ہے، اندیشہ ہے مرنے کا۔ تو شاہ صاحب تو واقعی شاہ صاحب تھے، وہ تو دنیا میں ایک دفعہ آتا ہے، بار بار نہیں آتا۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو ذرا، تو اس نے کہا کہ ظلم سے تنگ آ کر بڑوں کی، کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ دنیا میں کوحرام مچ جاتا ہے اور لوگ اور ملک بیچ میں آ جاتے ہیں کہ بھئی جلدی مان لو اس کی بات، کیوں ظلم کرتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا جائز۔ اس کے فوائد اور اس کے اسباب معلوم کر کے جواز کا فتویٰ دے دیا۔ اب اگر غیر فریس آدمی ہو تو ایک ہی بات کو دیکھے گا، ہاں جی ایسا بھوکا رہنا، اپنے آپ کو خواہ مخواہ تکلیف میں ڈالنا نہ جائے۔ بھئی مقاصد جب عالی ہو تو تھوڑی بہت تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب بہت غمگین تھے کہ مولانا الیاس نے کیا مصیبت کر دی، عوام کو مسجدوں میں کھڑا کر دیا، تبلیغ ہو رہی ہے جی، 6 نمبر بیان ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں 26 نمبر تھے۔ فرماتے تھے کہ یہ کام بہت غلط ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کا احسان ہے، وہ تشریف لے جا کر حضرت حکیم الامت کو کہا کہ حضرت علماء کی طرف سے ان کو پابندی ہوتی ہے، صرف اتنی بات کر سکیں گے جتنی بات ان کو بتائی گئی ہے، اور نہیں بتائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ پھر ایک موقع آیا، حضرت نے فرمایا کہ مولانا الیاس کا احسان ہے، جہاں کوئی دین نہیں پہنچا سکتا تھا وہاں بھی پہنچا دیا۔ عوامی تحریک ہے بہت زبردست۔ اب مسجدوں تک تو آتے ہیں، اب آگے جہاد میں لے جانا پھر آپ کا کرشمہ ہے۔ جہاد کی طرف لے جانا ہے، بہت سارے چلے گئے۔ تو ضروریات زندگی، ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے علماء میں سے،
بہت سیدھے سادے تھے، اتنے سیدھے تھے کہ انہوں نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ ہماری تو ایک گاڑی بھی چلتی ہے اور اس کو وہ خرچہ کرتی ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کون سی گاڑی ہے حضرت کی؟ کہا وہ بیٹے نے سائیکل نہیں خریدی. کہا وہ کیا خرچہ کرتی ہے؟ کہا وہ تو روزانہ 5 روپے لیتا ہے کہ پیٹرول ڈالتا ہوں. لڑکا شیطان تھا، والد صاحب سیدھے سادے، بہت بڑے استاذ العلماء، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث زمانہ. پتہ نہیں کتنے سال سے وہ بیٹا ڈیلی 5 روپے لیتا تھا کہ جی گاڑی میں اسکول جا رہا ہوں، پیٹرول ڈال رہا ہوں. تو انہوں نے جب کہا کہ حضرت اس میں تو پیٹرول کی ضرورت نہیں، کہا اچھا بغیر پیٹرول کی بھی گاڑی چلتی ہے، پہیے چلتے ہیں. عجب در عجب. ضروریات زندگی، انسانوں کے مسائل جاننا جس قدر ضرورت ہو، یہ بھی ضروریات میں سے ہے. بھائی جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہیں، جب مکان بنواتے ہیں تو انجینئر سے مشورہ کرتے ہیں، جب برتن خریدتے ہیں تو مارکیٹ جاتے ہیں، جب کپڑا خریدتے ہیں تو کلاتھ مارکیٹ جاتے ہیں، جب اناج پسواتے ہیں تو چکی مشین دیکھتے ہیں. یہ ضروریات زندگی ہے نا جس سے واقفیت ہوئی ہے. اللہ تعالی نے ملائک کی یہ بات سن کر اور ناپسند کر کے کہ کہیں خلیفے سے دنیا کے اندر فساد نہ مچے، خلیفہ جن مقاصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، عبادات کے علاوہ نظام العدل کا نفاذ علی عبادہ فی ارضہ، اس کی بنیاد ہے ضروریات سمجھنا، زندگی کی ضروریات جاننا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا، دیکھو بھئی یہ توا ہے، اس سے روٹی پکے گی. ملائک بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام. یہ ہانڈیا ہے، اس میں سالن پکتا ہے. یہ کیتلی ہے، اس میں چائے بنتی ہے. یہ درانتی ہے، یہ گھاس کاٹتی ہے. یہ کورپا ہے، یہ زمین کو ٹھیک کرتی ہے. یہ ٹوپی ہے، سر پہ رکھی جاتی ہے. یہ جوتا ہے، پیر میں پہنا جائے گا. مختلف چیزیں جو زندگی میں پیش آتی ہے اور ان کی تاثیرات اور خاصیات. تو میرے بھائی آدم علیہ السلام تو انسان تھے، اس کو تو بھوک لگنے والی تھی، کھانے کی چیزیں یاد ہو گئی. پیاس لگنے والی تھی تو پیاس بجھانے والی شربتیں یاد ہو گئی ان کے نام. اناج زمین سے پیدا ہوتا ہے تو زمین چلانے کا کام بھی یاد کرنا پڑا، اور فصل اور بیج بونے کے طریقے بھی سیکھ لیے، فصل بڑھانے کے اور کاٹنے کے اور تیار کرنے کے اور اسے پیسنے کے، اسے روٹیاں پکانے کے، سالن تیار کرنے کے، دوا اور غذا اور کپڑا بھوننے کے. یہ سب انسان کی ضرورت تھی، وہ ان کو یاد ہو گئی. ملائک نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ بھوک لگے نہ شہوت ہو جائے نہ شادی کرے نہ بچہ ہو نہ بیوی ہو، انہیں کیا ضرورت تھی ان چیزوں کی؟ انہوں نے سن لیا اور سن کر کے بالکل کان سے نکال دیا. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ، ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ نے وہ پیش کیے فرشتوں کو. یہ کہنا صحیح نہیں کہ صرف آدم کو سکھائے، آدم نے چونکہ سیکھ لیے اس لیے حاصل بیان کیا علمہ، ورنہ ملائک کو بھی پیش ہوئے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. فرمایا خبر دو مجھے ان چیزوں کے ناموں کی اگر ہو تم سچے کہ تم ہی خلافت کر سکتے ہو، تسبیح تقدیس و تحمید کے علاوہ کوئی اور عبادت نہیں ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو چلو یہ بتاؤ، اور اللہ کے حکم کی اطاعت فرض ہے، فرض پورا کر لو. اللہ ان چیزوں سے پوچھ رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں، خوشنودی کا عمل کر کے دکھاؤ. اوہو، فرشتوں کو ایک چیز بھی یاد نہیں رہی.